اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کاف کی یہاں کریم مولا 23 نمبر آیت پہ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کریم مولا کہ عبداللہ ابن عباس سے ابو صالح نے روایت کیا ہے کہ ان آیتوں کے نزول کا سبب یہ ہے کہ قریش مکہ نے حضور علیہ السلام سے روح اور اصحاب کاف کے متعلق سوال کیا۔ یہ پہلے گئے تھے، پیچھے بھی ہم بیان کر چکے، وہاں مدینہ منور گئے، اہل کتاب سے پوچھا کہ اس نبی سے ہم کیسے کوئی، آپ بتائیں ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کو تو ہم کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے۔ تو اس نے یہ کہہ دیا کہ ان سے اصحاب کاف، روح اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرو، اگر نبی ہے تو بتا دے گا، نہیں ہے تو نہیں بتا سکے گا۔ تو آپ نے اس اعتماد سے کہ آپ پر آج وحی نازل ہو جائے گی فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام نے 15 دن تاخیر کر دی، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اور اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یوں ہرگز نہ کہیں کہ میں کل فلاں کام کروں گا، بلکہ یوں کہے کہ انشاءاللہ میں کل فلاں کام کروں، انشاءاللہ کہے۔ تو یہ وہ ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہو، لا تقل مت کہو، اور یہاں ہے لا تقولن، ہرگز ایسے نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ یہ انی فاعل ذلک غدا، میں کل کرنے والا، ایسے نہیں کہا، الا مگر یہ کہے ان یشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ کہہ دیں انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر نہ بھی کرو گے نا تو آپ پر کوئی وہ نہیں ہے، آپ نے تو انشاءاللہ کہہ دیا، اللہ نے توفیق دی تو یہ کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اذا نسیتا، اور جب بھی آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیں، وَقُلْ، اور آپ کہیے عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي ربی لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ کہیے کہ ان قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کی قریب راستے دکھائے گا، اور اس سے زیادہ جو تم نے میرے نبوت پہ مجھ سے سوالات کیے ہیں، میرا رب اس سے زیادہ میرے نبوت پر دلائل دنیا والوں کو دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہاں مفسرین اس کے توجیہات بیان کرتے ہیں، جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں، پھر آپ کو بعد میں یاد آئے تو آپ انشاءاللہ کہہ لیں، یہ جمہور کا قول ہے۔ نمبر 2، اذا نسیتا کا معنی ہے اذا غضبتا، یعنی جب آپ غضبناک ہو تو انشاءاللہ کہیں، کیونکہ غضب کی وجہ سے نسیان ہوتا ہے، یہ اکرمہ اور ماوردی کا قول ہے کہ اب انشاءاللہ کہہ دیں جب آپ کو غصہ آ جائے۔ نمبر 3، جب آپ کسی چیز کو بھول جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز یاد دلا دے۔ یا انشاءاللہ کہنے کے فقہی مسائل، انشاءاللہ کہنے کا فائدہ ہے کہ انسان کسی کام کا وعدہ کرے پھر وہ کام نہ کر سکے تو ان کے وعدہ خلافی نہیں، جیسے اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا میں انشاءاللہ کروں گا، پھر نہیں کر سکے تو وعدہ خلافی نہیں ہوگی، اب کیونکہ آپ نے تو انشاءاللہ کہہ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ حضرت حضر علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو اس نے بولا انشاءاللہ اللہ نے چاہنا تو مجھے صبر کرنے والے پاؤ گے، اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام
کہ بظاہر غیر شرعی کاموں پر اعتراض کرنے سے صبر نہ کر سکے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا اس لیے ان کے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ امام مالک اور امام محمد کا یہ مذہب ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انشاءاللہ تم کو طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام محمد، امام مالک۔ تو ہر انسان کو بچنا چاہیے، یہ بھی نہ کہے کہ طلاق کا لفظ کیوں لے رہے بھائی، کیا ضرورت ہے، پھر بعد میں پچھتاؤ گے۔ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی کا مذہب ہے کہ طلاق کی نہیں ہوگی۔ جب انشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ تجھے طلاق، تو بھائی کس کو پتہ ہے اللہ چاہتا ہے نہیں چاہتا۔ اچھا، انشاءاللہ کہنے کے وقت میں 3 اقوال ہیں۔ ائمہ اربعہ اور اکثر فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ اگر کلام کے ساتھ متصل انشاءاللہ کہا تو انشاءاللہ درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ آپ نے اس مجلس میں ہمیں بیٹھے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کل ہم اوپر بیٹھ کے درس کریں گے، ٹھیک ہے، ہم کل اوپر درس کریں گے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں ہم نے کہا انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ قبول ہے۔ لیکن اگر ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا، چلے گئے، اب انشاءاللہ کہنے کا کام فائدہ نہیں ہوگا، وقت گزر گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ یہ ایک قول یہ ہے۔ نمبر 2، اچھا کسی نے قسم بھی کھائی تو اس مجلس میں انشاءاللہ کہا کہ قسم سے میں کروں گا، تو انشاءاللہ بعد میں کہا تو اب اس مجلس کے بعد تو اب یہ قسم منعقد نہیں ہوگی۔ اگر اس مجلس میں کہا تو پھر یہ بری ذمہ ہو گیا کہ یہ انشاءاللہ اس کے ساتھ اب فائدہ دے گی کہ بھئی انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ نمبر 2، جب تک وہ مجلس میں موجود ہے اس کا انشاءاللہ کہنا معتبر ہوگا، اور مجلس کے بعد معتبر نہیں ہوگا، یہ طاؤس کا قول ہے۔ اچھا، اوپر والا جو ہے وہ کن کا قطع ائمہ اربعہ کا تھا کہ متصل کہنا، اور یہ دوسرا جو ہے کہ نہیں مجلس تک۔ تیسرا، حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، سعید بن جبیر نے کہا کہ 1 سال بعد بھی انشاءاللہ کہے گا تو صحیح ہوگا، 1 سال بعد تک۔ ایک مرتبہ منصور کو یہ بات پہنچی، منصور بادشاہ کو، کہ امام ابو حنیفہ نے عبداللہ بن عباس کے مذہب کی مخالفت کی۔ اس نے امام ابو حنیفہ کو بلا کر باز پرس کی اور کہا کہ تم ہمارے دادا کے مذہب کی مخالفت کرتے ہو۔ امام اعظم نے فرمایا امیر المؤمنین، حضرت ابن عباس کا مذہب تو آپ کے نقصان کے لیے ہے۔ ہاں، منصور نے پوچھا وہ کیسے؟ امام اعظم نے فرمایا ایک شخص دربار میں آ کر آپ کے ہاتھ پر بیت خلافت کرے گا اور باہر آ کر کہہ دے انشاءاللہ، پھر یہ بیت لازم نہیں ہوگی۔ منصور جواب سن کر بہت خوش ہوئے، متاثر ہوئے، اور امام ابو حنیفہ کی تعریف کی، یہ تو بڑی اچھی بات بتائی۔ بولے کسی نے بیت کی، پھر وہاں کہا کہ انشاءاللہ تو ہمارا بادشاہ ہے، وہ تو نکل گیا آپ کے اس سے، اس کا وعدہ نہیں ہے بھائی، اس نے تو انشاءاللہ کہہ دیا۔ اب کہتے یہ کام کر، میں بولے انشاءاللہ، میں تو بری ذمہ ہو گیا بھائی، میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا۔ جب کفار مکہ نے بطور عناد حضور علیہ السلام سے اصحاب کہف کے قصے کے متعلق سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، آپ کہیے کہ ان قریب میرا رب مجھے اس سے زیادہ ہدایت کے قریب راستہ دکھائے گا، یعنی آپ کے نبوت پر اور بہت سارے دلائل فرمائے گا جو زیادہ واضح ہوں گے اور ہدایت کے حصول کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو یعنی یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری نبوت صرف اس پر ہے، اس سے اور بھی اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارے میری نبوت پر دلائل پہ موجود ہیں، پورا قرآن ہے۔ اچھا، اس میں حکمتیں کیا ہے کہ حضور بھول گئے؟ حکمتیں تو تھی نا، کہ کیا حکمتیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہیں کل اس کی خبر دے دوں گا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ آپ کے بھول جانے میں امت کے لیے رحمت ہے۔ پہلی رحمت تو یہ ہے کہ آپ کے بھول جانے کی وجہ سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ بات ازل میں مقرر تھی کہ آپ بھولیں گے اور یہ آیت نازل ہوں گی۔ دوسری رحمت یہ ہے کہ اسے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص
انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو وہ اس کا کسی طرح تدارک کرے۔ اور تیسری رحمت یہ ہے کہ یہ واقع پیارے آقا دو جہان کے دعوی نبوت کی صحت کی دلیل بن گیا، کیونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ آپ یہ قرآن خود بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے جس کو آپ نے اللہ کی طرف سے منسوب کر دیے۔ اور اس واقعے سے ظاہر ہو گیا کہ اگر یہ اسی اپنے طرف سے ہوتا تو بنا لیتا، تو پھر تو کل بتا دیتا، ہاں، کیونکہ اگر یہ قرآن آپ کا اپنا کلام ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ کل بنا دیتا، ہاں، تو ضرورت ہی پھر نہیں پڑتی تھی کہ ان کا قصہ ہے۔ اور جب آپ پر اس دن وحی نازل نہیں ہوئی بلکہ مسلسل 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، تو معلوم ہو گیا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے اور نہ اس کا نزول آپ کے اختیار میں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ جب چاہے اس کا کلام کو نازل فرماتا ہے، اور چونکہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اس لیے اس دن وحی نازل نہیں ہوئی جس دن کا آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ اس میں حضور علیہ السلام کی نبوت ان کے خلاف اور مضبوط ہو گئی۔ ان کا یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ جب چاہتا ہے اپنی طرف سے بنا کے لے آتے، تو یہ بھی بنا دیتا ان سے تو کہا نا میں کل بتاؤں گا، میں کل بتاؤں گا، اور کہ نہیں بتایا کہ بھائی یہ حضور نہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہی آتی تب بتا دیتے۔ ہاں، تو حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل نسیان کا معنی کیا ہے؟ جو چیز انسان کی قوت حافظہ میں ہو اور اس کے طرف سے توجہ ہٹ جائے تو اس کو سہو اور ذہول کہتے ہیں، اور جب وہ چیز حافظہ سے نکل جائے تو اس کو نسیان کہتے ہیں، اور نسیان کا لغوی معنی ہے کسی چیز کا یاد نہ رہنا، اس کو بھول جانا۔ اب دیکھ اس کی مثال دے دوں، آپ نے ایک صورت یاد کی، آپ بھول گئے، اس کو نسیان کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے آپ کے ذہن میں تو ہے لیکن توجہ ہٹ گئی، توجہ ہٹ جانا یہ اور ہے، ذہول اور سہو غلطی ہو گئی، لیکن وہ نسیان نہیں ہے، یاد تو اس کو ہے، دوسرے کہا تو بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، تو یہ سہوا ہو گیا، نسیان نہیں ہے۔ نسیان تو اس کو کہتے ہیں جو ذہن سے ہی نکل جائے، ہارڈ ڈسک میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہے ہارڈ ڈسک میں تو ہے، ڈیسک ٹاپ پہ نہیں آ رہی، آپ کے موبائل کے میموری کارڈ میں ایک چیز ہے لیکن نکال نہیں سکتے، لیکن ہے صحیح، اور ایک ہے کہ ہے ہی نہیں، تو وہ نسیان ہے جو ہے ہی نہیں۔ قاضی اعجاز نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو نماز میں سہوا ہوتا تھا، نسیان نہیں ہوتا تھا، شفا شریف میں۔ اس کی وجہ یہ کہ سہوا اور نسیان میں فرق ہے۔ حافظ العلائی نے کہا کہ نسیان غفلت اور آفت ہے، اور سہوا کسی چیز میں دل کے مشغول ہونے سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو نماز میں سہوا ہوتا تھا لیکن آپ نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا میں تمہارے مثل بشر ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو اسی طرح میں بھی بھولتا ہوں، اور ائمہ لغت نے ان دونوں کو مساوی قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کی تفسیر یہ کی ہے کہ غفلت دل سے کسی چیز کا نکل جانا۔ علامہ راغب نے کہا غفلت سے کسی چیز میں خطا کرنا سہوا ہے، اور اس قسم کے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں انسان کی تقصیر نہیں ہوتی، انسان کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، یہ وہ ہے جس کا سبب اس سے صادر نہ ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں اس کی سبب سے یہ چیز صادر ہوئی، مثلا اس نے کوئی نشاور چیز قصداً استعمال کی جس کی وجہ سے غافل ہوا، غفلت کی، یہ قسم مذموم ہے۔ تہذیب صحاح اور محکم میں اسی طرح مذکور ہے، اور نہایہ میں مذکور ہے بغیر علم کی کسی چیز کو ترک کر دینا سہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کا سہوا علم کے باوجود کسی چیز کو ترک کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام کو جو نماز میں سہوا ہوا وہ اس قسم کا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ سہوا اور نسیان میں بلا شبہ فرق ہے۔ جو چیز قوت حافظہ میں ہو اس سے معمولی غفلت سہوا ہے، حتیٰ کہ ادنا تنبیہ سے انسان اس چیز پر متنبہ ہو جاتا ہے، اور نسیان یہ ہے کہ وہ چیز قوت حافظہ سے بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشریح تحقیق یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کا علم ہوتا ہے اس چیز کی صورت اس کی قوت مدرکہ میں
جو انسان کا ذہن پاتا ہے ہوتی ہے، اور قوت حافظہ میں بھی ہوتی ہے، مدرکہ میں بھی ہوتی ہے اور حافظہ میں بھی ہوتی ہے۔ جب آدمی کسی چیز میں بہت مشغول ہو تو اس چیز کی صورت اس کی قوت مدرکہ سے نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہارڈ ڈسک میں تو ہے لیکن ڈیسک ٹاپ پہ نہیں آتی، لیکن قوت حافظہ میں باقی رہتی ہے، دیکھیں اندر تو ہے۔ اس کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور کسی کی یاد دلانے سے یا لقمہ دینے سے اس کو وہ چیز یاد آتی ہے، اور کسی بیماری یا آفت کی وجہ سے اس چیز کی صورت اس کی قوت مدرکہ کے علاوہ حافظہ سے بھی نکل جائے، اور یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آئے اور اس کو دوبارہ یاد کرنا پڑے، اس کو نسیان کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو صحوہ ہو جاتا لیکن آپ کو نسیان نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت نسیان کی تحقیق امام مالک نے سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں بھول جاتا ہوں یا بھلا یاد دیا جاتا ہوں تاکہ میرا یہ فعل لوگوں کے لیے سنت بن جائے۔ اس میں حکمت تھی۔ اسی طرح جب آپ کو نماز میں سہوا ہوا تو آپ نے فرمایا، میں محض یعنی انسان و خدا نہیں ہوں، میں اسی طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہم نے اوپر لکھا کہ حضور علیہ السلام کو نسیان نہیں ہوتا تھا، اور ان حدیثوں میں آپ کے طرف نسیان کی نسبت کی گئی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی، اور آپ رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان حدیثوں میں یہ مجازاً اس کو نسیان کہا، حقیقت میں یہ صحوہ ہے۔ کیا ہے کہ یہ کا اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ہزاروں حکمتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کسی چیز کو بھول گیا تو امت کے لیے بظاہر ہم کہتے ہیں نا آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اسرار تھا، گندم دانا تھا، بہانہ ماجرا کچھ اور تھا، بہت سارے۔ حضور علیہ السلام کی تو شان ہی کچھ اور ہے، لیکن نادان لوگ پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دیکھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ اس میں ہزار ہم جیسے قیامت تک آنے والوں کو سمجھانا مقصود تھا۔ جیسے عبداللہ بن مکتوم کو حضور نے فرمایا آپ ذرا سیٹ پہ بیٹھے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ یہ ایمان لائیں گے، صاف ہوں گے؟ وہ تو اب اللہ کی رضا تلاش کرتے۔ یہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھائے کہ اگر ایک غریب انسان آپ سے دین حاصل کرتا ہے اس کو قریب بٹھا دو، اور اگر ایک دولت مند متکبر اگر وہ اس طرح چاہے تو اس کو بولو دفع ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی پیاری سنت یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی، ورنہ وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، وہ تو آئے دنیا کو کہ میں آپ کو اچھے اخلاق بتا دوں، بَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ، تاکہ میں پورے کر دوں محاسن اخلاق، حضور جیسے اخلاق۔ سورت نمبر سے کون سی صورت ہے؟ 68 ہے، 68 میں آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور جیسے اخلاق کائنات میں کسی کے نہیں ہو سکتے۔ حضور تو اخلاق سکھانے والے، اخلاق کی تربیت دینے والے ہیں۔ استاد جو ہوتا ہے جو دوسروں کو تربیت دیتا ہے وہ اس کا ماہر ترین انسان ہوتا ہے۔ ایک انسان خود ایک چیز کا ماہر ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو بھی سکھا سکے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو دوسروں کو سکھاتا ہے پھر وہ باکمال ہوتا ہے۔ حضور دنیا کو سکھانے آئے، تو اس قسم کی بات ہے کہ یہ انہوں نے بڑی اچھی توجہ بیان کی کہ یہ صحوہ ہے، ذہول ہے کہ ذہن میں کبھی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کیا توجہ ہٹ جاتی ہے، اور نسیان وہ جو حقیقی معنی ہے کہ ذہن سے نکل جائے، ایسے نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے لیے وہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم جو بھی کام کریں تو کہہ دیں انشاءاللہ۔ کیا کہیں؟ انشاءاللہ، اللہ کا نام لیا، یعنی اپنی کمزوری بتا دی۔ لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے نا غلط نیت سے بھی بول دیتے ہیں کہ میں آپ کا کام نہیں کروں گا، تو اس کے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کہہ دیتے نا، کہتے عوام انشاءاللہ کہہ دو تو سمجھو کہ یہ ضرور کرے گا، لیکن مولوی کہہ دے تو بولو سمجھو کہ اب اس نے کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ بھئی میں نے تو انشاءاللہ کہہ دیا۔ عوام تو کہتے کہ ہم نے انشاءاللہ کہا ہے، بھئی اب تو ضرور ہی جانا ہوگا۔
لیکن ان کا یہ جو نکات باریکیں ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ بھائی انشاءاللہ کہنے کے باوجود نبی کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہ کہتے پھر تو گناہ گار ہوں گے. لیکن آپ اچھی نیت سے کہا کریں، کیا پوری محنت کریں، پوری کوشش کریں اس فعل اس کام کی، اس کے باوجود بھی نہ کریں تو آپ محفوظ رہیں گے. کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کہ ان پیارے تعلیمات سے ہم سب کو بہرمند فرمائے، اور زندگی بھر 24 گھنٹے میں 10-15 منٹ لازمی اللہ کا کلام سنیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیارے نبی کی محبت میں. کریم اللہ قبول فرما، توفیق عطا فرما. صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.